الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين اصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون پیچھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت اور پھر نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی ملت ابراہیمی کی اتباع کرنے کا حکم دیا گیا۔ میں نے وہاں پر آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ دین ایک ہی ہے جس کا آغاز اس وقت سے ہوا جب سے انسان نے اس دھرتی پر قدم رکھا۔ پہلا انسان جو دنیا میں آیا، دین کا آغاز وہیں سے ہوا اور اس کی تکمیل ہو گئی نبی آخر الزماں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر۔ دین کا ماحصل کیا ہے؟ دین حق کا خلاصہ کیا ہے؟ دو لفظوں میں یہ ہے کہ ساری مخلوقات کے درمیان میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، اور اشرف المخلوقات اس لیے بنایا ہے تاکہ یہ ساری چیزوں پر حاکم ہو، ہر چیز کو استعمال کرے مگر اپنے خالق اور مالک کو پہچانے، اور اس مالک نے جس نے اتنی بڑی کائنات انسان کے لیے بنا دیا، پھر انسان کو اختیار اور قدرت عطا فرما کر ان سب کا حاکم بنا دیا، وہ اپنے خدا کو پہچانتے ہوئے اور اپنی بندگی خدا کے سامنے پیش کرتے ہوئے اللہ کی اس کائنات کو اعتدال کے ساتھ استعمال کرے، بے اعتدالی نہ ہو۔ اعتدال قائم رہے گا، امن چین اور سکون رہے گا، اور جہاں کمی زیادتی شروع ہوئی، لوگوں کا حق مارا جانے لگا یا اپنا حق دوسروں پر جتایا جانے لگا، اسی کا نام ہے اعتدال سے ہٹ جانا۔
انسان کی پیدائش ہوئی ہے مٹی، آگ، ہوا اور پانی سے، اور ہر چیز کی اپنی اپنی خصوصیات ہیں۔ ہر مادے کا اثر برابر برابر رہے تو اسی کا نام ہے صحت۔ اور جب برابر ہر چیز کا بیلنس برابر رہے گا تو اعتدال قائم رہے گا، صحت برقرار رہے گی۔ جیسے انسان کی پیدائش ہوئی 4 خلطوں سے، کائنات کی ساری مخلوق تو ان چار مادوں سے پیدا کی گئی ہے، مگر خاص طور سے انسان کے اندر، انسان کے خون میں 4 خلطیں پائی جاتی ہیں: بلغم، صفرا، سودا اور خون۔ اگر یہ مناسب مقدار میں رہیں، جس کو کہتے ہیں نارمل، تو آدمی کی صحت ایک دم صحیح اور درست رہتی ہے۔ ایک چیز گھٹ جائے یا ایک چیز بڑھ جائے بس طبیعت خراب ہو جاتی ہے۔ بلغم بڑھ گیا، چھینک آنے لگی، بخار آ گیا، آنکھ بہنے لگی، ناک بہنے لگی، بلغم بڑھ گیا، آدمی پڑ گیا۔ کیا ہوا؟ زکام ہو گیا۔ کیا ہے زکام؟ کیا چیز ہے؟ صحیح بلغم جو ہے، جو خون کے اندر یہ 4 خلطیں پائی جاتی، اسی بلغم کا بڑھ جانا ہے۔ دواؤں کے ذریعے سے اسی کو اعتدال پہ لایا جاتا ہے، نارمل ہو جائے، ہر چیز اپنی جگہ پر فٹ ہو جائے۔ کون سی چیز کتنی ہونی چاہیے، نارملی کب ہے، وہ سب اب لکھ پڑھ کر کے دنیا کے سامنے آ گیا ہے۔ بہرحال بات لمبی نہیں کرنی، مجھے ایک کہنا صرف یہ ہے کہ یہی 4 خلطیں جب انسان کے خون میں درست رہتی ہیں تو انسان کی طبیعت صحیح رہتی ہے، اور انہی خلطوں میں کوئی خلط کم ہو جائے تو گڑبڑ، اور بڑھ جائے تو گڑبڑ۔ کہتے نہیں ہیں ان کا خون گھٹ گیا ہے سفید ذرات کم ہو گئے ہیں، سفید ذرات کم ہو گئے۔ یہ کم کا کیا مطلب ہوا؟ یعنی جتنا ہونا چاہیے اتنا نہیں ہے، جتنے پر انسان کی صحت موقوف ہے اتنا نہیں، اس سے گھٹ گیا ہے۔ اب دواؤں کے ذریعے سے اس کو بڑھایا جاتا ہے۔ بعض چیزیں بڑھ جاتی ہیں، کہنے لگے اسنوفیل بڑھ گیا، تو اسنوفیل کیا چیز ہے؟ وہی بلغمی مادہ ہے، جتنا ہونا چاہیے اس سے زیادہ ہو گیا، بس طبیعت خراب ہو گئی، سانس پھولنے لگا، سانس چڑھنے لگا آدمی کا۔ اسی کو جاننے کے لیے اتنا بڑا حکمت کا اصول بھی اللہ پاک نے بتایا، حکمتیں بھی انبیاء علیہ السلام لے کے آئے، جو بنیاد ہے ڈاکٹری کی اور ڈاکٹری سائنس کی، اس کی بنیاد حکمت ہے، اور حکمت اللہ تعالیٰ کی اتاری ہوئی ہے۔ بعض پیغمبروں کو اللہ تعالیٰ نے اسی کام کے لیے پیدا کیا۔ غرض میں یہ کہہ رہا تھا کہ جیسے صحت کا حال ہے کہ اعتدال قائم ہے تو صحت قائم ہے، اعتدال ذرا سا بیلنس اونچا نیچا ہوا کہ طبیعت خراب ہوئی۔ یہی حال ہے پوری انسانی برادری کی اجتماعی زندگی کا بھی۔ یہ آگ، یہ ہوا، یہ پانی، جن مادوں سے کائنات کی اور تمام مخلوقات کی تخلیق ہوئی ہے، ان کے خواص سب کے اندر پائے جاتے ہیں۔ اب اگر یہ خواص اعتدال پر قائم رہے تو انسانی برادری، اس کی اجتماعی زندگی پرسکون رہے گی، ہر آدمی اپنے اپنے کام میں لگا ہوا ہوگا، کسی سے کچھ لینا دینا نہیں ہوگا، اور جو آدمی کمائے گا اس کو کھا سکے گا۔ اور اگر یہی اعتدال نہ قائم رہا، اس لیے کہ ان چیزوں میں جن سے پیدائش ہوئی ہے ان کی کچھ خصوصیات ہیں، مثلا تعلی ہے، بڑکپن ہے، میں بڑا ہوں تم چھوٹے ہو،
ہیں؟ میں اگر آ جاؤں تو تم کو کھڑا ہو جانا چاہیے، میں بیٹھا رہوں تو تم کو کھڑا رہنا چاہیے، تم کو میرے سرہانے نہیں آنا چاہیے، ہیں؟ میں کرسی پر بیٹھوں تو تم کھڑے رہو میرے سامنے۔ اب یہ تکبر نہیں تو کیا ہے؟ اب ایک آدمی سے آپ کہتے ہیں کہ میں اونچا ہوں اور تم نیچے ہو، تو وہ یہ سوچتا ہے کہ آخر اسی انسان میں سے تو میں بھی ہوں، جس آدم کی اولاد یہ ہے اسی آدم کی اولاد تو میں بھی ہوں، آخر یہ اونچ نیچ کیوں ہے؟ یہ اپنے آپ کو بڑا کیوں بنتا ہے؟ مجھے چھوٹا کیوں گنتا ہے؟ اسی طرح سے آدمی کا تکبر اس پر بھی مجبور کرتا ہے یا آمادہ کرتا ہے، چیزوں پر کنٹرول ہمارا ہو، دوسرے لوگ ہمارے ماتحت رہیں، میں جو دوں لے اور جس کو روک دوں اس سے باز رہیں۔ تو اب یہ ایسی چیز ہے کہ جس کے اوپر یہ اپنی حکومت چلانا چاہتا ہے وہ بھی تو سوچتا ہے آخر مجھ میں ان میں فرق کیا ہے؟ یہ دولت ان کے پاس رہے اور ہمارے پاس بالکل نہیں ہونی چاہیے، ایسا کیوں؟ ان میں ہمیں فرق کیا ہے؟ سوچتا ہے نا؟ بس یہیں سے بے اعتدالی آئی، یہیں سے ظلم کے راستے کھلے، یہیں سے لڑائی جھگڑا شروع ہوا، یہیں سے فساد برپا ہونا شروع ہوا۔ یہ تو ایک موٹی سی بات میں نے بتائی، اس کی تفصیل کی جائے تو کئی دن لگ جائیں گے۔ یہی ہے اعتدال سے ہٹ جانا۔ تو میں نے عرض کیا کہ اللہ پاک نے انسان کو اشرف المخلوقات اس لیے بنایا، دو مقصد۔ ایک مقصد تو یہ ہے کہ اپنے خالق اور مالک کو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے اس کو پہچانو، وہ کون ہے، اور جب پہچانو گے تو اس کی رضا جوئی کا جذبہ خود دل کے اندر پیدا ہوگا، اس کو راضی کرنے کی کوشش کرو گے، اس کو تلاش کرو گے، اس تک پہنچنے کی کوشش کرو گے۔ دوسرا مقصد یہ ہے کہ انسان اللہ کی اس کائنات کو نارمل طریقے سے اعتدال کے ساتھ استعمال کرے، کوئی کسی پر اپنی فوقیت نہ جتاوے، کسی پر ظلم اور زیادتی نہ کرے، جس کا جو حق ہے اس کو ملے۔ اگر ہمیں معلوم ہو جائے کہ ہمارا حق آپ نے دبا رکھا ہے تو جب تک مجبور ہوں، معذور ہوں اور کمزور ہوں نہیں بولوں گا، لیکن اگر اللہ تعالیٰ طاقت دے دیں گے تو آپ کے حلق میں ہاتھ ڈال کر کے اپنا حق وصول کر لوں گا۔ یہ انسان کی فطرت ہے، حق سب اپنا حق جانتے ہیں۔ تو یہیں سے بے اعتدالی پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے، اس کے نتیجے میں ظلم، فساد اور بگاڑ کے دروازے کھل جاتے ہیں، اور نہ جانے کتنے دروازے کھل جاتے ہیں، اور انسانی برادری امن چین کے بجائے اب اضطراب اور بے چینی کی زندگی بسر کرنے لگتی ہے۔ یہ اس کے لیے ہلاکت خیز ہوتا ہے، شر و فساد برپا ہو جاتا ہے، اور سارے عالم میں تباہی برپا ہو جاتی ہے۔ تو جو دین اللہ پاک نے بھیجا ہے اس کا اصل مقصد یہی ہے، بندہ اپنے خدا کو پہچانے، اپنے مالک کو پہچانے، تاکہ اس کے سامنے بندہ ہو کے رہے، خدا ہو کے نہ بیٹھ جائے۔ اس لیے کہ خدائی تو صرف انہی کے لیے زیبا ہے جنہوں نے سب کو پیدا کیا ہے۔ اب اگر ان کا بندہ ہو کر کے کوئی خدائی کا دعوے دار ہو جائے گا تو یہ خود اعتدال سے ہٹی ہوئی بات ہے، یہ موضوع کے خلاف ہے۔ تو بندہ اپنے خدا کو پہچانے اور بندہ بن کے رہے۔ اب وہ بندگی کس طرح سے ہوگی؟ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے شریعت بھیجی۔ تو شریعت انسان کی ایسی ضرورت ہے کہ جہاں انسان ہوگا وہاں شریعت کی ضرورت ہوگی۔ تو پہلا انسان آیا دنیا میں، اسے بھی شریعت کی ضرورت تھی، آخری انسان تک شریعت کی ضرورت رہے گی۔ شریعت کیا ہے؟ شریعت بس زندگی کو اعتدال پر چلانے کا نام۔
اسی کے لیے اصول ہیں، ضوابط ہیں۔ دیکھیے بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں دین نام ہے صرف عبادت کا، یہ غلط ہے۔ اللہ کی کتابوں میں صرف عبادت ہی کا طریقہ بتایا گیا اور کوئی طریقہ نہ بتایا، ایسا نہیں ہے۔ بلکہ دین کا جب آغاز ہوا ہے تو سب سے پہلے تو جینے کے طریقے بتائے گئے۔ کھاؤ گے کیا، اور جو چیز کھاؤ گے اس کو کیسے کھاؤ گے؟ دانا زمین پر پیدا ہوگا، اگلے سال کیسے آئے گا؟ اس سال تو ہو گیا، اگلے سال کیسے آئے گا؟ اس کا بسار رکھو، زمین بناؤ، دانا ڈالو، اللہ نے یہ ذریعہ بنایا ہے، اس طرح سے اگلے سال پھر اتنے گیہوں ملے گا۔ جتنا اس سال ملا ہے اس سے زیادہ بھی مل سکتا ہے، آگے چلو گے اور زیادہ ملے گا۔ اس کی ترکیبیں ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام کو یہی معاشیات کا علم دیا گیا، ان کو دنیا چلانا تھا اس کے اوپر، مگر ساتھ ساتھ خدا کو پہچانو، اللہ کو اپنا خالق و مالک سمجھو، اس کے سامنے سر جھکاؤ، اپنے کو اللہ کا بندہ سمجھو، خدائی کا دعویٰ مت کرو۔ یہ شروع سے رہا۔ اچھا میں نے بتایا کہ شروع سے تھا اور آخر تک اس کی ضرورت رہے گی۔ تو انسانی زندگی اگر شریعت سے خالی ہو گئی تو پھر جانوروں والی زندگی بن جائے گی، وہ انسان کی زندگی نہیں ہو سکتی۔ اس لیے حق تعالی شانہ نے شریعت خود بھیجنے کی ذمہ داری لی۔ شریعت اللہ پاک کے پاس سے آتی ہے، شریعت کوئی انسان نہیں بناتا، اور سارے انسانوں کے لیے آتی ہے۔ تو گویا یہ پروردگار عالم کی جانب سے دنیا میں کس طرح جینا ہے، کس طرح رہنا ہے، کس طرح سے زندگی گزارنا ہے، اس کی ایک شاہراہ ہے شریعت، جو اللہ کی جانب سے مقرر کی جاتی ہے، اور مقرر ہے، وہ ٹلتی نہیں ہے، ہٹتی نہیں ہے، وہ مقرر ہے اللہ کے یہاں سے۔ وہ ایک ہی ہے، دو نہیں۔ یہ بندگی کا راستہ ہے، اور بندگی کا راستہ مقرر کرنا اسی کا حق ہے جو سب کا خالق اور مالک ہے، جس کے سب بندے ہیں، اسی کا حق ہے۔ اس نے ایک پٹری بچھا دی ہے، یہی پٹری ہمیشہ رہی، یہی شاہراہ ہمیشہ رہی، ہر نبی کے دور میں رہی، ہر نبی کے زمانے میں رہی۔ مگر پہلے کے زمانے میں، بعد کے زمانے میں فرق ہوا۔ فرق اس اعتبار سے ہوا کہ پہلے آبادی کم تھی اور بعد میں آبادی بڑھی، ایک بات۔ دوسری ایک بات اور یاد رکھیے، اللہ سے تعلق قائم کرنے والے لوگوں کی تعداد ہمیشہ ہر دور میں رہی، مگر بے اعتدالی اختیار کرنے والے اور راہ حق سے ہٹ جانے والوں کی تعداد زیادہ رہی، اس لیے کہ راہ حق جو ہے یہ پابندی کا نام ہے۔ جو آدمی راہ حق پر چلے گا اس کو پابندی کرنی پڑے گی، جب پابندی آئے گی تو منمانی ختم ہو جائے گی۔ مگر ہر جانور کی طبیعت ہے منمانی، انسان بھی سارے جانوروں میں سے ایک جانور ہے، اس کی بھی طبیعت میں ہے منمانی، اور جب منمانی آتی ہے تو تابعداری ختم ہو جاتی ہے۔ تو شریعت نام ہے اللہ کی تابعداری کا، اور منمانی آتی ہے تو وہ تابعداری ختم ہو جاتی ہے، اسی کے نتیجے میں گمراہی پھیلتی ہے۔ اسی لیے گمراہوں کی تعداد ہمیشہ ہر دور میں زیادہ رہی، نیک لوگوں کی اور پابندی کرنے والوں کی، تابعدار لوگوں کی تعداد ہمیشہ ہر زمانے میں نسبتاً کم رہی، اس لیے کہ یہی طبقہ جو آج دیندار ہے اور اللہ کا تابعدار ہے، شریعت کا پابند ہے،
کچھ زمانے کے بعد جب اس کی اصلاح اور تربیت کا ذریعہ کم ہو جاتا ہے یا اصلاح و تربیت سے ہٹ جاتا ہے تو پھر منمانی جنم لے لیتی. اس کا حال ایسے ہی ہے جیسے آپ روشنی کا انتظام کر دیں تو وہاں سے تاریکی ہٹ جاتی ہے، اندھیرا چھنٹ جاتا ہے، اور وہی روشنی اگر کم ہو گئی تو اندھیرا چھا جاتا ہے. روشنی دھیمی پڑی تو اندھیرا آیا، اور روشنی ہٹ گئی تو ایک دم اندھیرا چھا گیا. تو یہ دین حق جو ہے یہ ایک روشنی ہے جو تابعداری سے حاصل ہوتی. پھر ہر چیز میں ایک اثر ہوتا ہے. یہ تابعداری کی زندگی اور جس کو اسلام کہتے ہیں پابندی کی زندگی، یہ انبیاء علیہ الصلاۃ سے اس کی روشنی ملتی ہے، اللہ کے کلام سے اس کی روشنی ملتی ہے. تو جو لوگ اللہ کے کلام سے لگے رہتے ہیں، اللہ کی شریعت سے وابستگی رکھتے ہیں اور اللہ والوں سے تعلق رکھتے ہیں، ان کے پاس اٹھتے بیٹھتے ہیں، ان سے لگاؤ رکھتے ہیں، ایسے لوگوں کو وہ روشنی ملتی رہتی ہے. اور جب ملتی رہتی ہے تو گمراہی چھٹتی رہتی ہے. اور جو لوگ اس سے دور ہو جاتے ہیں اور اپنے من میں مگن ہو جاتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں ان جگہوں کو جہاں نور ملتا ہے، تو گمراہی اپنے آپ پیدا ہو جاتی ہے. انبیاء علیہ السلام کی اولاد بعد میں گمراہ ہوئی، تو گمراہی کا سبب کیا ہوا؟ جب اللہ کے دین سے انہوں نے دوری اختیار کی تو منمانی چالو ہوئی، اور جب منمانی آئی تو دین سے ہٹ گئے. وہی قومیں جو کسی زمانے میں دین کی علمبردار تھی، زمانہ گزرنے کے بعد میں ایسی گمراہ ہوئی کہ وہ گمراہی کا امام بن گئی. یہی بنی اسرائیل جو آج دین کے سب سے بڑے دشمن ہیں، کسی زمانے میں یہ دین کے سب سے بڑے علمبردار تھے، اور ساری دنیا ان کو اپنے سر پہ بٹھاتی تھی کہ انبیاء کی اولاد ہیں. ساری دنیا ان کا ادب و احترام کرتی تھی، مگر اس کا انہوں نے ناجائز استعمال کیا، غلط استعمال کیا. جو تفوق اور جو مرتبہ ان کو ملا وہ انبیاء کی نسبت کی وجہ سے ملا تھا، مگر پھر یہ تو خدا بن بیٹھے اللہ کی زمین پر. یہ خدا کا تعارف کرانے آئے تھے، بجائے خدا کا تعارف کرنے کے خود اپنی خدائی کے دعوے دار بن گئے. نتیجہ یہ ہے کہ آج دنیا میں اتنی بڑی گمراہ کوئی قوم نہیں ہے جتنے بڑے گمراہ. دین کے سب سے بڑے دشمن یہودی ہیں. غرض میں عرض یہ کر رہا تھا کہ جب آبادی بڑھی تو اس دین کو دوسروں تک پہنچانے کی ضرورت بھی پیش آئی، اس لیے کہ تعداد بڑھی، دنیا میں انسانوں کی برادری پھیلی اور ساری دنیا میں پھیل گئی، اور یہ نور ہدایت سب کے پاس تو کبھی بھی نہیں تھا، اس لیے کہ من میں پیدا ہونے والی چیز نہیں ہے، یہ تو آسمان سے نازل کی ہوئی چیز ہے. اور جو چیز باہر سے آتی ہے حاصل کرنے سے ملتی ہے، اور جو چیز اپنے من میں پیدا ہوتی ہے اس کو حاصل کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی. گمراہی من میں پیدا ہوتی ہے، مگر ہدایت کے لیے تو اس آسمانی روشنی کی ضرورت ہے جو اللہ تعالیٰ نے کتاب اللہ کی شکل میں نازل کی ہے، جس نور کو پہنچانے کے لیے اللہ پاک نے انبیاء علیہ السلام کو بھیجا ہے. تو جو آدمی جتنا زیادہ نبی سے وابستہ ہوگا، نبی کی شریعت سے وابستہ ہوگا، اتنے اس کو نور ملے گا، اور جو اس سے دور ہوگا وہ نور سے محروم رہے گا، جہالت اس کے اندر پیدا ہو جائے گی. اس لیے اکثریت دنیا میں آبادی پھیل جانے کے بعد گمراہوں کی ہوئی، مگر اللہ پاک نے اپنے نبیوں کی یہ ذمہ داری دی کہ جو نور میں نے تمہیں عطا کیا ہے اس کو اپنے تک مت رکھو،
دوسروں تک پہنچاؤ۔ اس لیے کہ دنیا میں یہ دستور ہے کہ جو کوئی اچھی چیز تیار کرتا ہے اس کا ایڈورٹائز کرتا ہے۔ مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ ایک اچھی چیز ہے، ہمارے پاس ہے، دوسروں کو معلوم ہو، وہ بھی اس سے فائدہ اٹھائیں۔ میرے طالب علمی کے زمانے میں جب میں سہارنپور میں تھا، مظاہر العلوم کے اندر، تو اس وقت ایک جماعت آئی ہوئی تھی لندن سے۔ تو کچھ لوگوں نے کہا کہ بھئی جماعت آئی ہوئی ہے، تو وہاں مدرسے کی جو مسجد تھی اس کے اندر تو ان کا بیان نہیں تھا، وہاں تو بیان ہوتا ہی نہیں تھا، اس لیے کہ وہ مدرسے کی مسجد تھی، وہاں پڑھنے لکھنے کا سلسلہ تھا، تو جماعت کا بیان وہاں مسجدوں میں نہیں ہوتا تھا، یعنی مدرسے کی مسجد میں نہیں ہوتا۔ تو وہیں بغل میں ایک چھوٹی سی مسجد تھی جس کا نام تھا بہادران، تو وہ 5-6 آدمی تھے جماعت والے، وہ لوگ تشکیل کر کے لے گئے کہ بھائی ہم جماعت آئی ہوئی ہے، لندن سے آئی ہوئی ہے، کچھ بات کریں گے، آپ لوگ بھی آ جائیے۔ تو خیر کوئی زیادہ طلبہ نہیں گئے، مگر 2-4 طالب علم، 10-12 طالب علم گئے تھے، جس میں میں بھی تھا۔ میں بھی گیا کہ بھائی لندن کی جماعت ہے، دیکھیں کیا بولتے ہیں۔ تو وہ جو بیان کیا تھا انہوں نے، لندن والے نے، انہوں نے یہ بیان کیا کہ اللہ نے آپ لوگوں کو دین کا نور عطا کیا ہے، مگر آپ لوگوں نے اپنا دین ہمارے یہاں تک نہیں پہنچایا۔ کل قیامت کے دن ہم اللہ تعالیٰ سے یہ فریاد کریں گے کہ رب العالمین آپ نے ان لوگوں کو دین دیا تھا، انہوں نے ہمارے تک دین نہیں پہنچایا۔ ہمارا حال یہ ہے کہ لندن میں ہم کوئی پرزہ تیار کرتے ہیں، کوئی مشین تیار کرتے ہیں، اس کا کوئی نٹ بولٹ تیار کرتے ہیں، تو ہم اس کی تشہیر کرتے ہیں، اس کا ایڈورٹائز کرتے ہیں، ساری دنیا میں اس کا نام ہم روشن کرتے ہیں تاکہ لوگ آویں، لیں اور اس سے فائدہ اٹھائیں۔ تو ہم نے تو ایک مشین تیار کیا، ایک کل پرزہ تیار کیا، تو اس کا ڈھنڈورا پوری دنیا میں پیٹ دیا، اور آپ اتنا بڑا دین لیے بیٹھے ہیں، آپ لوگوں نے ہمارے تک دین نہیں پہنچایا۔ کل اللہ کے ہمیں اس کی فریاد، یہ بات کہی انہوں نے۔ کتنی معقول بات تھی، کتنی معقول بات تھی۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ اہل دین کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ دین کا نور ان لوگوں تک پہنچائیں جو اس نور سے محروم ہیں، جو اس نور سے خالی ہیں، وہاں تک کم سے کم ایڈورٹائز تو ہو، پہنچے تو ان کے پاس۔ لیکن اس پہنچانے میں زور زبردستی نہیں کی جا سکتی، بس ویسے ہی ہے جیسے اخبار میں اشتہار دے دیا، پمفلٹ شائع کر دیا، اعلان کروا دیا، اور لوگوں کے ذریعے سے اس کی شہرت ہو گئی۔ تو اسی طرح سے اس کے اصول اور ضوابط بیان کیے گئے۔ کسی کو دین میں لانے کے لیے زور زبردستی، جو دنیا یہ تصور کیے ہوئی ہے اور یہودیوں نے دنیا کو سمجھا دیا ہے کہ مسلمان جو ہیں وہ اپنے دین کو پھیلانے کے لیے زور زبردستی کرتے ہیں، یہ بالکل جہالت پر مبنی ہے، قطعی غلط ہے، اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ جب قرآن نے خود منع کر دیا لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں، من شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، جس کا جی چاہے ایمان لاوے، نہیں جی چاہتا ہے کفر میں رہے، بھائی کوئی زبردستی نہیں۔ تو دین نہ زبردستی کسی کے اوپر لادا جاتا ہے، نہ لالچ دے کے کسی کو دین میں لایا جاتا ہے۔ جو آدمی دین میں لالچ کی وجہ سے آئے گا اس کے دین کا کوئی اعتبار نہیں، اس لیے کہ وہ دین میں نہیں آیا ہے، وہ اس مایا کے لیے آیا ہے جس کی لالچ میں وہ ادھر آیا ہے، وہی مایا دوسری جگہ سے ملنے لگے گی، ادھر چلا جائے گا۔ اس کو تو وہ پیسہ چاہیے، جدھر ملے گا ادھر ہی چلا جائے گا، تو اس کا دین کہاں رہا، اس کے دین کا اعتبار کیا؟ میں نے بتایا تھا حضرت صہیب رومی رحمۃ اللہ علیہ کا قصہ۔ حضرت ہجرت کر رہے تھے اور پورے
پوری زندگی کا سرمایہ ایک گٹھری میں باندھ کر کے لیے ہوئے تھے۔ قریش مکہ نے کہا کہ ہم تمہیں جانے نہیں دیں گے۔ انہوں نے کہا کچھ لے لو، کہا پھر جتنی گٹھری لیے ہو سب دے دو۔ انہوں نے کہا لے ہو، اٹھا کے پھینک دیا۔ زندگی بھر کا سارا سرمایہ ان کو دے دیا اور خود ہجرت کر کے چلے گئے۔ پوری زندگی کا سرمایہ کو لٹا دیا اپنی ہجرت کی خاطر۔ تو جب دین کسی کے اندر آتا ہے تو جان چلی جائے مگر دین نہیں جا سکتا۔ مال کیا چیز ہے؟ مال تو باہر کی چیز ہے۔ جب اپنی جان قربان کر دیتا ہے دین کی خاطر تو مال کیا چیز ہے؟ یہ دین اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوتا ہے، اور جو پیسے کے لیے دین آتا ہے، وجاہت کے لیے آتا ہے، عہدے کے لیے آتا ہے، وہ دین نہیں ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ دعوت نام کس کا ہے؟ اللہ کا دین ان لوگوں تک پہنچانا جو اس دین کی روشنی سے محروم ہے، دین کی سچی تصویر ان کے سامنے پیش کرنا، یہی ہے دعوت۔ تو دین کو دوسرے بے دین لوگوں تک پہنچایا جائے گا، مگر یہ پہنچانا اگر منمانی ہو تو آدمی اپنے زور زبردستی کے استعمال کرے، جہاں طاقت ہوگی وہاں زبردستی منوائے گا، اور جہاں طاقت نہیں ہوگی وہاں بھلے نہ استعمال کرے، مگر جہاں طاقت ہوگی وہاں زبردستی کرے گا، تو اعتدال سے ہٹ جائے گا۔ اس لیے حق تعالی شانہ نے دین دوسرے لوگوں کے سامنے پیش کرنے کا باقاعدہ اصول بتایا کہ نہ کسی کے ساتھ جبر کرو، نہ کسی کے ساتھ زبردستی کرو۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، اللہ کی جو راہ قائم ہے اس کی طرف آنے کی لوگوں کو دعوت دو، مگر حکمت کے ساتھ۔ حکمت کے معنی ہے دلائل قاطعہ، ایسی دلیل جو لاجواب کر دینے والی ہو، ایسی دلیل جو کٹ نہ سکتی ہو۔ اور ظاہر ہے وہی ہے کہ وحی الہی سے جو دلیل بنائی جاتی ہے وہی انمٹ ہوتی ہے۔ تو دلیل قطعی کے ذریعے سے ان کے سامنے دین پیش کیا جائے، تو انسان کا ضمیر اللہ نے ایسا بنایا ہے کہ جب کہیں پر جا کر کے لاجواب ہو جاتا ہے تو پھر اس کے متعلق سوچنا شروع کرتا ہے کہ یار کتنا صحیح ہو سکتا ہے، کتنا غلط ہو سکتا ہے۔ بس اسی سوچ و بچار میں اس کو ایمان مل جاتا ہے۔ تو دلائل قاطعہ کو پیش کر کے دین حق کو لوگوں کے سامنے پیش کیا جائے۔ یہیں سے سمجھ لیجئے دشمنان اسلام نے جو مسلمانوں کے متعلق یہ شور برپا کیا ہے ساری دنیا میں کہ مسلمانوں نے اسلام پھیلایا ہے تلوار کے زور پر، یہ کتنا غلط ہے اور اسلامی تعلیمات کے کتنا خلاف ہے۔ تلواریں کیوں اٹھائی گئی ہیں، کب اٹھائی گئی ہیں، اس کے حالات کیا تھے، وہ ایک مستقل موضوع ہے، مگر وہ دین کا حصہ نہیں ہے کہ اس کے بغیر دین نامکمل رہے گا۔ وہ حالات ہوتے ہیں، حالات کی بنیاد پر آدمی تلوار اٹھاتا ہے۔ آپ کو آپ کے گھر میں کوئی رہنے نہ دے تو آپ لاٹھی اٹھائیں گے کہ نہیں اٹھائیں گے؟ آپ کے پاس جو ہتھیار ہوگا وہ ہتھیار آپ استعمال کریں گے۔ میرا یہ گھر ہے، تم نکالنے والے کون ہو؟ تو وہ تلوار اٹھانے کے جو معاملات ہیں وہ الگ نوعیت کے ہیں۔ جہاں تک دین کو پھیلانے کا سوال ہے، دین نہ لالچ دے کے پھیلایا جاتا ہے، نہ زور زبردستی کر کے پھیلایا جاتا ہے۔ دین حق اپنی صحیح شکل و صورت میں لوگوں کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ جس کو اللہ ہدایت دیتا ہے اس کو ہدایت ملتی ہے، جسے اللہ ہدایت نہیں دیتا وہ گمراہ رہتا ہے۔ تو قرآن نے اس کا ضابطہ بیان، ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، اللہ کی راہ حق جو قائم ہے دنیا میں اس کی طرف، اس راہ پر بلانے کے لیے لوگوں کو دعوت دو، مگر کس طرح سے؟ حکمت کے ساتھ۔ اور حکمت کے معنی علماء نے لکھے ہیں دلائل قاطعہ کے ساتھ، یعنی ایسی دلیل
کہ جو انمیٹ ہو، جس کا جواب نہ بن پڑے۔ قرطبی ہے جب نصوص الہیہ کے ذریعے، نصوص الہیہ کو ذریعہ بنایا جائے، دلیل کے طور پر ان کو پیش کیا جائے، وہ انمیٹ ہوں گے، اس کا جواب کسی کے پاس نہیں ہوگا۔ والموعظۃ الحسنہ، اور دوسری چیز جس کے ذریعے سے لوگوں کے سامنے دین پیش کیا جائے گا اور دعوت اسلام لوگوں کے سامنے پیش کی جائے گی، وہ ہے الموعظۃ الحسنہ، اور موعظۃ حسنہ کہتے ہیں دلائل ظنیہ کے ذریعے، دلائل قاطعہ نہیں ہیں، دلائل ظنیہ کے ذریعے لوگوں کے جو مسلمات ہیں ان کو سامنے رکھ کر سمجھایا جائے۔ مثلا ایک عقلی بات ہے، لوگ کہتے ہیں فلانے جو تھے وہ بھی بھگوان تھے، یعنی انسان کو، کوئی بھی انسان کسی انسان کے متعلق یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ فلانے انسان جو تھے وہ بھگوان تھے، اور بھگوان لیتے ہیں اللہ کے معنی میں، یعنی وہ اللہ تھے۔ اب ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ ان آپ کے بھگوان صاحب کو پیدا کس نے کیا تھا؟ ظاہر ہے دنیا میں آنے کے ذریعے کو دیکھیں کہ تو ان کا باپ کوئی نہ کوئی نکلے گا ضرور، باپ ہوگا تو اس باپ کا باپ نکلے گا، دادا بھی ہوگا، ایک سلسلہ نسب ہے، جس طرح سارے انسان دنیا میں اسی طریقے سے اسی سلسلہ نسب سے وہ بھی آیا تھا۔ اچھا، ایک تو وہ انسان نکلا، آپ نے کہا بھگوان، اور ہم نے جب 10 پشتیں اس کی ثابت کر دیا نسب میں تو پتہ چلا کہ وہ انسان ہے، تم کہتے ہو بھگوان اور سلسلہ نسب بتا رہا ہے کہ وہ ہے انسان، انسان ہے تو بھگوان کہاں سے ہو گیا؟ دوسری بات، انہوں نے کہا کہ وہ جو بھگوان ہے وہی سارے عالم کے چلانے والے ہیں، سب کو چلا رہے ہیں۔ ہم نے کہا بتاؤ تمہارے بھگوان نے یہ چاند کس نے بنایا، یہ آسمان کس نے بنایا؟ تو تمہارے بھگوان تو کبھی آسمان تک گئے بھی نہیں تھے، تمہارے بھگوان تو کبھی چاند اور سورج تک پہنچے بھی نہیں تھے، ان سے بڑے بھگوان تو تم نکلے کہ تم آج چاند پہ کہہ رہے ہو کہ ہم چاند پہ جاتے ہیں، ان سے بڑے بھگوان تو تم نکلے۔ یہ ہیں دلائل، عقل کو جھنجھوڑو، دلیل کے ذریعے سے اپنی بات ان کے سامنے رکھو، لڑ کے نہیں، جھگڑ کے نہیں، مار کے نہیں، زور زبردستی ڈال کے نہیں، عقل کو کریت کر کہ اللہ نے سمجھ دی ہے، اس سمجھ سے کام لو۔ یہ ہے طریقہ دعوت اسلام اور دعوت ایمان پیش کرنے کا۔ ادعو الی، یہ اللہ پاک فرما رہے ہیں ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ اور تیسری بات یہ بھی ہے، بعض لوگ جو ہے وہ بات بات پہ بحث کرتے ہیں، تو اگر بحث کی ضرورت پیش آوے تو بحث بھی کرو تو دلائل کے ساتھ کرو، اچھے ڈھنگ سے کرو، کسی کی ذاتیات پر حملہ مت کرو، کسی کو اس کے عیوب اور اس کے نقائص اور اس کی قباحتوں کو منظر عام پر لانے کی کوشش نہ کرو، اس کو رسوا کرنے کی کوشش نہ کرو، دلائل کی بنیاد پر بات چیت کرو۔ بڑا اچھا راستہ نکالا تھا شاہ عبداللہ نے، جو شاہ سلمان سے پہلے بادشاہ تھے سعودیہ کے، انہوں نے ایک بات نکالی، جب چونکہ اب تو بات منظر عام پر ہوتی ہے، جو کچھ بھی ہوتی ہے، اسلام کے خلاف طعنے بازی اور اسلامیات کی توہین و تحقیر کا سلسلہ جو دنیا نے جاری کیا، تو شاہ سلمان نے پوری دنیا کے سامنے ایک اپنی تجویز رکھی کہ بھئی
یہودی بھی اپنے دین کا دعوے دار ہے، نصارہ بھی اپنے دین کے دعوے دار ہیں، اور بہت سارے لوگ ہیں جو اپنے بناوٹی دین بنائے ہوئے ہیں، وہ سب دعوے دار ہیں۔ تو جھگڑا نہ کیا جائے، لڑائی نہ کی جائے، لڑائی کا ماحول نہ کیا جائے، ایک منچ پر بیٹھو، آپ اپنے دین کی بات بتاؤ، ہم اپنے دین کی بات بتائیں، آپ اپنے دلائل رکھیں، ہم اپنے دلائل رکھیں، تو دلائل کے ذریعے سے، بات چیت کے ذریعے سے مسئلے پر گفتگو کی جائے، یہ لڑائی جھگڑے کا ماحول بند کیا جائے۔ چنانچہ انہوں نے اس کے اجلاس بھی کیے، جس میں یہود، نصارہ اور دوسری دنیا کے جو دوسرے طبقے ہیں مذہب رکھنے والے، ان لوگوں کو بھی انہوں نے مدعو کیا، اور اس کے کئی جلسے ان کے زمانے میں ہوئے۔ لیکن بعد میں شاہ سلمان کے بعد سے وہ سارا سلسلہ اب اللہ بہتر جانے چل رہا ہے کہ ختم ہو گیا، مگر شاہ عبداللہ نے کئی اجلاس اس کے کیے۔ انہوں نے کہا کہ یہ لڑنے جھگڑنے کی بات نہیں ہے، بات دلائل کی ہونی چاہیے۔ آپ کے پاس دلائل ہیں، آپ پیش کیجئے، ہمارے دلائل ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے، اسی میں لوگ فیصلہ کریں گے کہ حق کیا ہے، ناحق کیا ہے۔ کتنی اچھی بات کہی انہوں نے۔ تو یہی ہے جس کی تعلیم اس آیت میں بھی دی جا رہی ہے، وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ۔ اگر بحث مباحثے کی بات آتی ہے تو وہ بھی صحیح ڈھنگ سے اور ایک دوسرے کا احترام کرتے ہوئے ہو، نفسیات کی بنیاد پر نہ ہو، دلائل کی بنیاد پر ہو، دوسرے کی ذاتیات کو نشانہ نہ بنایا جائے بلکہ حقائق سامنے رکھے جائیں۔ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ۔ اللہ خوب جانتا ہے ان لوگوں کو جو اللہ کی راہ پر چلتے ہیں، اور ان لوگوں کو بھی اللہ خوب جانتا ہے جو اللہ کی صحیح راہ سے بھٹکے ہوئے ہیں۔ ان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به کا بیان انشاءاللہ اگلے سبق میں ہو جائے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔